سر عقلی دلائل، آج کا انسان، آج کا چھوٹا سا بچہ بھی نا 3 سال کا، وہ عقلی دلائل مانگتا ہے اپنے والدین سے کہ جی مجھے آپ گیجٹ سے منع کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یس، مجھے آپ یہ کام نہیں کرنے دیتے، اس میں کھیل ہے، لذت ہے، کود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی سر یہ سودی معاملات اتنا بڑا چیپٹر ہے، لیکن اللہ نے کوزے میں بند کر کے کبھی آپ نے کام نہیں کرنا، اس میں عقلی دلائل کہاں کھڑے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑا ٹاپک آپ نے چھیڑا. پہلے آپ نے زکوٰۃ پر بات کی تھی. جب میں نے شہزادہ صاحب کتاب لکھی نا 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس، اس میں ایک چیپٹر تھا سود پر، اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ آخر قرآن نے سود کو حرام کیا اتنی سختی کے ساتھ، تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں کہ آج ایج آف ریزن ہے، اور آج بھی ہمارا دین بالکل تازہ ہے اور ویلڈ ہے. یعنی اگر ہمیں آج رہنمائی چاہیے تو دین حاضر ہے، دین میں وہ سارے انتظامات ہیں. تو میں نے ایک چیپٹر لکھا، باقی جو 14 چیپٹر تھے وہ تھے اکنامکس کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں. اب یقین کریں، جن لوگوں نے کتاب پڑھی اور میرے پاس آئے، ان کا ایک ہی سوال تھا کہ منیر صاحب، کیا آپ کی اس کتاب سے پاکستان سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اور یقین کریں شہزادہ صاحب، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب بے بسی تھی کہ ہم زندہ رہ رہے ہیں. ایک طرف تو ہم دعا کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور دوسری طرف ہم اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں. یہ ان کی ایسے جذبات تھے. اور بہت سے لوگ ملے ہیں کہ اس ملک میں سود کا خاتمہ کیسے ہوگا. پھر اللہ کا مجھ پر ایک اور خاص کرم ہوا، میں نے سود پر کام کیا، اور انشاءاللہ جو میری اگلی کتاب آ رہی ہے وہ سود پر ہی ہے. اس کے جو 15 کے 15 چیپٹر ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سود کے بارے میں ہے. اب میں نے جب اس پر سارا کام کیا نا، تو پھر میں نے سود کو تقسیم کیا 3 حصوں میں. 7ویں صدی ایج آف فیتھ ہے، ایج آف فیتھ کا سود. 15ویں صدی ہے ایج آف ریزن، ایج آف ریزن کا سود. اور پھر فرمان خداوندی قرآن کی شکل میں کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ حکم کہیں بھی نہیں آیا. تو میں پھر اس پر کام کیا کہ اتنا سخت حکم قرآن نے دیا تو اس کے پیچھے عقلی وجہ بھی ہوگی. تو آج میں جو آپ سے بات کروں گا اس کو 3 حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کر کے، پہلا جس کا میں آغاز کرتا ہوں کہ جو سود ہے وہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ صدیوں سے چلا آ رہے ہیں. 7ویں صدی میں سود موجود تھا، اس سے پہلے بھی سود موجود تھا، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ کا وقت تھا اس وقت بھی یہودی سود لیتے تھے. یہ سود کی ایک واحد شکل تھی جس میں سود فرد واحد کا تھا. ایک شخص ہے، مارکیٹ میں 50 لوگ بیٹھے ہیں، 40 بندے چیزیں بیچ رہے ہیں اور 10 بندے سود کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ سود فرد واحد کا سود تھا. اور دوسرا اس میں جو خاص چیز تھی کہ وہ فرد واحد اپنی سیونگ سے، اپنی دولت سے سود کا کاروبار کرتا تھا. وہ سود کے کاروبار کے لیے لوگوں سے پیسے نہیں لیتا تھا، یا سادہ الفاظ میں جو لوگوں کی دولت تھی وہ ان کے پاس نہیں رکھاتے تھے، وہ صرف جب ان کا کوئی پرابلم آتا تھا تو پھر سود لیتے تھے. یعنی سود یک طرفہ تھا. اور پھر تیسری بات کیا تھی، سود کا رول مقامی تھا. سود میں کوئی یونیفارمٹی نہیں تھی، نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن تھی. سود کا کاروبار مقامی تھا، اور سود کا کاروبار کرنے والوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکانومی میں معاشی بحران لے آئیں. اور جو میرا رزلٹ ہے وہ سود ایک کم خطرناک تھا. وہ سود جو فرد واحد کا تھا، مقامی طور پر تھا، اور جو اس میں اپنے پیسوں سے تھا. خاص بات کیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے تھا. جتنے پیسے ہیں اتنا کاروبار کر لیں
اس لیے اس کی مین سٹریمنگ نہیں ہوئی تھی آج کی زبان میں. بیسیکلی مائکرو لیول پہ سود اویلیبل تھا جی, اور جتنی ایکوٹی تھی اتنا تھا, جتنا پیسہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا تھا. اگر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ لینڈ نہیں کر سکتا, اور اس وجہ سے اس کا امپیکٹ مقامی طور پر وہیں ختم ہو جاتا تھا. قومی سطح پر کوئی اس کا ڈاکہ زنی نہیں تھی. بالکل. اور اس میں اگر میرا مقامی امپیکٹ پڑتا ہے تو اسی مارکیٹ کے امپیکٹ میں, اسی ایریا میں وہ انفلیشنری تھوڑا بہت جو ہے وہ چند لوگ امپیکٹ ہوں گے جو کہ سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں, جو باقی ٹریڈنگ کو سود بھی ون وے تھا, اور جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی تھی اس سے اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوتی تھی. یہ پہلا انفراد. اور اس میں ایک اور میں عرض کروں, ایک واقعہ ہے کہ پہلا سود انسانیت کا آج سے 10,000 سال پہلے وجود میں آیا. وہ کیسے کہ ایک کسان نے فصل کاشت کرنی تھی, اس کے پاس بیج نہیں تھا. اس نے اپنے ساتھی کسان سے کہا کہ مجھے 2 جولیاں بیج دے دو, کیونکہ اس دوران میں کوئی ویسٹ تو تھے نہیں, کہ 2 جولیاں بیج دے دو, میں جب اپنی فصل کاشت کروں گا تو آپ کو 4 جولیاں دے دوں گا. یہ پہلی شکل تھی سود کی, جب ابھی تک منی کا یعنی کرنسی کی دریافت نہیں ہوئی تھی. اور یہ سود کوئی اتنا, میں نے جیسے کہا نا, کم خطرناک تھا کہ اگر فصل اچھی ہوگی تو اس نے 4 جولیاں دے دیں, اور لوکل تھا, کوئی اس کا اتنا برا امپیکٹ نہیں تھا. اور سر آج کا سود جو ہے وہ تو امپیکٹ اتنا ہے کہ میں اگر 1 لاکھ روپے بینک میں رکھواتا ہوں کرنٹ ڈپازٹ میں, تو اس کرنٹ 1 لاکھ کے اوپر اگر فریکشنل بینکنگ اور اس کے میکانزم کو سمجھا جائے تو 4,38,000 روپے کا انٹرسٹ بینکنگ سسٹم کماتا ہے, جب قائبر 20-22% تھا. میں اس وقت کیلکولیٹ کی تھی. تو آج کا بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوا. آج کے بینکنگ سسٹم کو 15ویں صدی کے تناظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, میں نے ایسے کرنا کہ پہلا ایج آف فیتھ کا سود ہے, فرد واحد کا سود. پھر 15ویں صدی کے بعد جو سود تھا اس نے مغرب میں اداراتی شکل لے لی. اداراتی شکل سے کیا مراد, بینک آ گئے, کارپوریٹ سٹرکچر. اچھا, بینک آ گئے, اور سود کی جو تھی نا شکل بالکل بدل گئی. کیا فرق پڑا, ایک تو سود 2 وے ہو گیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ جب کوئی مشکل آتی تھی تو پھر سود لیتے تھے. اب کیا ہو گیا, بینکوں کی 2 ونڈو ہو گئی. ایک ونڈو پر بینک لوگوں سے سود پر پیسہ لے رہے ہیں, اور دوسری ونڈو پر بینک پیسہ دے رہے ہیں. پیسہ لوگوں کا ہے. اب دیکھنا پہلے کیا تھا, اپنا تھا کہ جتنا پیسہ ہے اتنا سود کا پھیلاؤ. اب کیا ہو گیا, جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود, کہ یہ جو بینک ہے یہ یہود کی ایک چالاک سوچ ہے کہ وہ سود جو فرد واحد کا تھا اپنے پیسوں سے تھا. اب کیا ہو گیا, دونوں طرف سے لوگوں کے پیسے سے لوگوں سے پیسہ لینا اور لوگوں کو پیسہ دینا, اور بیچ میں اپنا پروفٹ کمانا. یہ کیوں پھیلا, کیونکہ یہ 2 وے ہو گیا اب. اور لوگوں کے ہی پیسے سے جو اصل بینک, میں نے 34 ایئرس کی بینکنگ کی ہے, اس کے بعد بھی کام کر رہا ہوں, جو مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسا بزنس ہے. اب دیکھنا اکانومی میں کتنے بزنس ہیں, اس میں ہے کہ جتنا اپنا پیسہ ہے, اگر آپ کو پیسہ اور چاہیے تو آپ نے اپنے دوستوں سے کہا, ساتھیوں سے کہا بھی پیسہ شامل کرو, پروفٹ لاس پر شروع کر لیا, اس کو بڑھا لیا. لیکن سود کا کاروبار اکانومی میں ایسا بزنس ہے جس کا کوئی پیرالل نہیں. لوگوں کے پیسے سے کام شروع کرنا اور لوگوں کے پیسے سے آگے سود دینا, اور اگر اس سود میں بگاڑ آ جائے, کوئی کرائسس آ جائے, تو پھر لوگوں کے پیسے سے ہی اس بینکنگ کو بچانا. 3 شکلیں ہیں پیسے کی. عوام کا پیسہ, اس سے پہلے بینک کا آغاز ہوگا, لوگ ڈپازٹ لے کر آئیں گے, لوگ خوشی. اچھا, پھر دیکھیں کہ جو اقبال نے کہا نا, وہی کہ فکر چالاک یہود, لوگ خوشی خوشی اپنا پیسہ لے کے آ رہے ہیں, اور جو بارو کر رہے ہیں وہ بھی بینک کی طرف بھاگ رہے ہیں, خوشی خوشی بھاگ رہے ہیں جی. اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں, جیسے ہماری گورنمنٹ خوش ہوتی ہے کہ IMF نے قرضہ دے دیا, سود تھوڑا ہے, اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ اس پر سود تھوڑا ہے. اب اچھا, اور پھر ہے کہ جب کرائسس آئے 2008 میں, جو کرائسس آیا اس میں $700 بلین کا پیکج دیا
बैंकों को बचाने के लिए कहाँ से लोगों के पैसे से, कि लोगों के पैसे से कारोबार करना, खेलना, अगर नुकसान हो जाए तो फिर लोगों के पैसे से उस कारोबार को बचाना। ये शक्ल जो सूद की अदाराती है, ये बहुत ख़तरनाक है।